میں خاران کی صافی برادری کا بڑا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے اور اس تبدیلی کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان سے ہے اور اس تبدیلی کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی افغانستان سے ہے۔ موجودہ انٹرا افغان سچویشن جہاں افغانستان کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے، جہاں طالبان افغان گورنمنٹ فورسز کے ساتھ اس وقت لڑ رہے ہیں اور جہاں تک ہم سن رہے ہیں اس وقت وہ 80% افغانستان پہ قابض ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے فورن فورسز افغانستان آئیں اور پھر وہاں سے اچانک نکل گئیں اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات تھے۔ مستقبل میں ایک دفعہ پھر جہاں امریکن سولجرز جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اور وہ وہاں سے اخراج یا نکل رہے ہیں وہاں سے، جہاں انہوں نے تاریخ دی تھی کہ وہ شاید دسمبر تک اپنا اخراج مکمل کریں گے، موجودہ حالات میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جولائی کے آخر تک وہ یہاں سے نکل جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہماری گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس نے اس حوالے سے کوئی پالیسی اپنی بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے۔ کووڈ-19 کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا کہ ہم اپنے بارڈرز کو اس طریقے سے کنٹرول کر سکیں، کیونکہ کوارنٹائن جو ہے وہ بیسکلی فیڈرل کا سبجیکٹ ہے۔ اور جب ایران سے ریلیجس ٹورسٹ جو تھے وہ پاکستان کی طرف آئے، تفتان کے علاقے میں آئے، چھاگی کے علاقے میں آئے، رکشان ڈویژن میں جب انٹر ہوئے تو وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ شاید 5 لیگیز کے اہلکار وہاں پہ موجود تھے جو شاید ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ سنبھالنے کے لیے تعینات کیے گئے تھے، اور اس ٹائم پہ سچویشن کچھ اس طرح کی ہو گئی تھی کہ پوری دنیا کی میڈیا نے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو ایز اے کیس اسٹڈی لیا، جہاں انہوں نے تفتان کو ووہان ڈکلیئر کر دیا۔ اب میں اپنے ویورز کو، اپنے دوستوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور اس طرح کی ایک بارڈر سچویشن ہماری طرف آنے لگی ہے، اور اس سچویشن کا تعلق افغانستان سے ہے۔ وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس وقت افغانستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو لوگ پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، جو شاید تھوڑے سے شاید پیسے والے ہوں، جن کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ ملک سے نکل سکیں، وہ تو نکل کے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر ہم آگے جا کے ایک اس طریقے سے ہم سچویشن دیکھیں گے جو ہم نے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور اب آگے بھی ہم دوبارہ دیکھنے والے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان انٹر ہوں گے، اور کن بارڈرز کے ذریعے سے انٹر ہوں گے جہاں وہ پہلے سے قائم ہیں، جیسے کہ رکشان کا علاقہ، چھاگی میں پھر گردی جنگل، وہاں پہ ایک افغان ریفیوجی کیمپ موجود ہے۔ اور ظاہر ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب افغان ریفیوجیز آئے تو دے ور انویئر، ان کی اتنی معلومات نہیں تھی پاکستان کے بارے میں، شاید ان کی یہاں پہ اس طرح کے ریلیشنز نہیں تھے، اس طرح کے تعلقات نہیں تھے، پھر بھی وہ آئے اور اس کے بعد آ کے جس طریقے سے ہمارا سسٹم اس ریفیوجی سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکا، وہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈ ہو گئی اور ایونچولی ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح کووڈ-19 کے ٹائم پہ جب ریلیجس ٹورسٹ آئے اور ہم ان کو نہیں سنبھال سکے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سسٹم وہاں پہ موجود نہیں تھا اور وہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈ ہوئی، اب ہمارے پاس اس سے 1000 گنا بڑی ایک تباہی ہماری طرف آ رہی ہے، جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ وہیں پہ میں ان کی توجہ کی طرف یہ چیز لانا چاہوں گا کہ ہمارے منتخب نمائندے اس وقت اس سوچ کی طرف جائیں کہ چھاگی جیسے علاقے، نوشکی جیسے علاقے، چمن جیسے علاقے، جہاں پہ یہ ممکن ہے کہ افغان ریفیوجیز کی ایک بہت بڑی تعداد اس طرف بعد میں آئے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جس طرح کے وسائل موجود ہیں، ہم 2019 اور 20 میں دیکھ چکے کہ ہم اس طرح کی سچویشن سنبھالنے کی ہمارے پاس ریسورسز موجود نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک جیسے کہ ایران ہے، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان نے کس طریقے سے اپنے ریفیوجیز کو کنٹرول کیا، وہی ماڈلز لا کے ہمیں یہاں پہ پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے منتخب نمائندوں کو اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ میں یہ کہوں
کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. کیوں کام کرے گی؟ کس لیے کام کرے گی؟ ہم نے پہلے بھی اس چیز کو دیکھا کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک لاوارث صوبہ ہے. ہم آگے بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بلوچستان کو اسی طریقے سے لاوارث چھوڑیں. کیوں نہ چھوڑیں؟ 16 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں وہ کسی بھی طریقے سے وفاق میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. کیوں بلوچستان کو توجہ دی جائے گی؟ جناب بلوچستان کو صرف وہ لوگ توجہ دیں گے، بلوچستان کے ان دور دراز علاقوں کو صرف وہی لوگ توجہ دیں گے جو ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان علاقوں کے لوگوں کے خوشی غمی ان کے ہر طرح کے حساب کتاب میں ان کے ساتھ موجود ہیں. دیکھا جائے تو ہمارے وسائل جس طریقے سے ہمارے اوپر خرچ ہونے چاہیے تھے، ہمیں کہیں بھی وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ہمارے وسائل کے ساتھ کھیلا گیا ہے، ہمارے وسائل کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. ہمارے وسائل ہمارے لیے کیا وہ پاکستان کے لیے بھی استعمال نہیں ہوئے ہیں. بلوچستان کے وسائل شاید چند انفرادی لوگوں کے لیے استعمال ہوئے ہوں، نہ وہ پاکستان کے لیے استعمال ہوئے نہ وہ بلوچستان کے لیے استعمال ہوئے. دیکھیں آنے والی سچویشن بڑی گمبھیر ہے. آپ نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ، عورتیں، بچے ممکن ہے کہ اس بارڈر سے ہماری طرف آئیں. کیا ہم ان کے ساتھ ان کو سنبھالنے کے لیے کیا ہماری کوئی سیریسنس یہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ اس وقت میرے خیال میں تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ میں بات